السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ان چند آیات کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے ثبوت کے طور پر کہ کیا قبر کا عذاب ہر گنہگار بندے کو ہوگا؟ نہیں، بلکہ قبر کا عذاب صرف اور صرف ان بندوں کو ہوگا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور رہے وہ گنہگار بندے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام گنہگاروں کا، ان تمام نیک لوگوں کا کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب ہونے کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آئیے میں ان 140 آیات میں سے اس تیسری والیوم میں ان چند آیات کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عذاب یا جزا یا سزا کل قیامت کے دن ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 100 and 112، 100 سے 112۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا سخت بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرا گئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ اندازہ لگانے والا شخص ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی تھی۔ کتنے دن کی؟ 1 دن کی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ بل اور سلوٹ یعنی کوئی ٹیڑھ میڑھ نہ پاؤ گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور سب آوازیں اس رحمان یعنی اللہ کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے۔ اس روز کسی کی شفاعت کارگر نہ ہوگی، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی جان پر کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ سورہ نمبر 21، سورہ انبیاء، آیت نمبر 47۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی نفس پر یا کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔
دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی بات کر رہا ہے، قبر کے عذاب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 104 104۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ یا ریپیٹ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 7۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ قبر کی بات کر رہا ہے، مگر یہاں قبر کے کسی جزا اور سزا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 13۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ بہت سے دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان حرکتوں کی جواب دہی ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے جواب دہی کوشچن آنسر کہاں ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ جس طرح یہاں کہا گیا ہے کہ فرشتے آئیں گے، 3 سوالات کریں گے، قرآن میں اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز یہ سب بات ہوگی۔ جواب دہی کب ہوگی؟ قیامت کے روز، نہ کہ قبر میں۔ سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 56۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے، یعنی جنہیں علم دیا گیا تھا اور جنہیں ایمان کی دولت دی گئی تھی، وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ روز حشر تک قبر میں پڑے رہے تھے۔ یہاں کہیں قبر میں جنت کی کھڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، قبر میں جہنم کی کھڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم روز حشر تک قبر میں پڑے رہے تھے، یعنی وہ آرام کر رہے تھے، وہ نیند کی حالت میں تھے، وہ غفلت کی حالت میں تھے، انہیں کوئی سزا نہیں دی جا رہی تھی اور نہ ہی کوئی جزا دی جا رہی تھی، کوئی انعام بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور کوئی سزا بھی نہیں۔ سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 3-4۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، یعنی اللہ کی قسم، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ ذرے سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں کتاب میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ ہم یقیناً ایک روز، یعنی قیامت میں، قبر میں نہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ حرکتیں انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔
اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. اب زندہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کب کرنے والا ہے؟ قبر میں نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کرے گا. اس دنیا میں جو لوگ انتقال کر گئے ان کو قبر میں رکھا گیا، وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، وہ غفلت کی نیند میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ تو ہم نے لکھ لیا ہے. دوسری بات اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک مردہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے، مگر اس نے دنیا میں جو آثار چھوڑ آئے ہیں یعنی ثواب جاریہ اور گناہ جاریہ وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. یہ قبر کا وقفہ، یہ برزخ کی زندگی اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے وہ تمام اعمال جو مرنے کے بعد اس دنیا میں برپا ہوئے تھے اس کو بھی لکھا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں جو فرما رہا ہے کہ حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا. سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 48 54. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے. یعنی قیامت کیا ہے؟ قیامت میں ایک دھماکہ ہوگا جو یکایک انہیں عین اسی حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خواب گاہ سے ہمیں اٹھا دیا؟ دیکھیے یہاں خواب گاہ کہا جا رہا ہے. جہاں یہ پڑے تھے وہ آرام کر رہے تھے، خواب کی حالت میں تھے، غفلت کی حالت میں تھے، نیند کی حالت میں تھے. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 21 34. یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے. ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش ہو گئے تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے
کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ عذاب کا مزہ قبر میں چکھ کر آئے ہیں۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، کامن ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 31۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی اللہ کی عدالت میں ہر کوئی اپنا مقدمہ پیش کرے گا، اسے اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب یہ اللہ کی عدالت قبر میں قائم نہیں ہونے والی ہے، اللہ کی عدالت قیامت میں قائم ہونے والی ہے۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 47 48۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ فدیے یا فائن دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں میدان حشر اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے۔ برے نتائج کہاں کھلنے والے ہیں؟ میدان حشر میں، نہ کہ قبر میں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 70 ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور، اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر نفس یا جان کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پورا بدلہ کہاں دیا جائے گا؟ قیامت کے دن، قبر میں نہیں۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ نمبر 45 سورہ جاسیہ آیت نمبر 27-34۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بدلہ کب دیا جائے گا؟ قیامت کے روز، قبر میں نہیں۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ یا میموری کارڈ یا ویڈیو فلم ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہی ہے۔
جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، یعنی میموری کارڈ میں فیڈ ہوتا جا رہا تھا، ہماری ویڈیو فلم بنتی جا رہی تھی۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ دیکھیے، جو لوگوں نے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب کرے گا، ان کو اپنی رحمت میں کب داخل کرے گا؟ قیامت کے روز، قبر میں نہیں۔ اب آگے دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائے گی۔ دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، قیامت کے روز جو لوگ برے اعمال کیے تھے ان کا بدلہ قیامت کے روز ملے گا، نہ کہ قبر میں، اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ چند آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس ضمن میں آخری والیوم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔